السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرا نام شیراز ہے، میری عمر 20 سال ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے میری پوری دنیا بدل کر رکھ دی۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ میری بات سن کر مجھے غلط کہیں، شاید کچھ لوگ مجھ پر ترس کھائیں اور شاید کچھ لوگ یہ سوچیں کہ انسان کی قسمت اس کے ساتھ اتنا عجیب کھیل بھی کھیل سکتی ہے، لیکن جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا ایسا سچ ہے جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں سکا۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ اس کے بعد میری ماں نے بھی مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ انہوں نے اپنی ہر خوشی قربان کر دی تاکہ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں بھی اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب میرا دل میری ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب میرے چند دوست مجھے زبردستی ایک ایسی محفل میں لے گئے جہاں ہر رات موسیقی کی محفل سجتی تھی۔ شروع میں میرا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن دوستوں کے بہت اصرار پر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پورے حال میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر شخص کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد روشنی مدھم ہوئی اور ایک لڑکی پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پورا گھونگھٹ لیا ہوا تھا، اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، کوئی بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اچانک اس نے گانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میری پوری دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنی خوبصورت، اتنی درد بھری اور اتنی سچی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر لفظ اپنی روح سے نکال کر گا رہی ہو۔ اس کے گانے میں ایسی اداسی تھی کہ میری آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ مجھے اس وقت خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ محفل ختم ہوئی تو سب لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن میں کافی دیر تک اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے جو اپنا چہرہ دنیا سے چھپا کر صرف اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ اگلے دن میں پھر وہاں گیا، صرف اس کی آواز سننے کے لیے۔ پھر اگلے دن گیا، پھر اس کے بعد بھی جاتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ میری عادت بن گئی۔ میں پورا دن صرف اس لمحے کا انتظار کرتا جب شام ہو اور میں دوبارہ اس کی آواز سن سکوں۔ میں نے کبھی اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو شاید اس آواز کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ مجھے اس سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی آواز کی وجہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اسے سنتا میرے دل کو عجیب سا سکون ملتا، جیسے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ کئی مہینے اس طرح گزر گئے۔ ایک دن میں نے وہاں کام کرنے والے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا اس کی زندگی میں بہت درد ہے، وہ کسی سے ملتی نہیں، کسی سے بات نہیں کرتی اور ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے۔ اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس جواب کے بعد میرا دل اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید اللہ نے اسے بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے اور اس لیے اس کی آواز میں اتنا درد ہے۔ میں ہر رات خاموشی سے اس کی آواز سنتا اور پھر واپس آ جاتا۔ ایک دن جب محفل ختم ہوئی تو وہ جلدی جلدی باہر جا رہی تھی۔ اچانک ہوا کے جھونکے سے اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا ہلا، لیکن اس نے فوراً سنبھال لیا۔ میں پھر بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، البتہ اس کے ہاتھ پر ایک پرانا جلنے کا نشان ضرور دیکھا۔ وہ نشان میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میں بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہوگا جس نے اسے اپنا چہرہ دنیا سے چھپانے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں سے اس کے رشتے کی بات کروں گا۔ شام کے وقت جب میری ماں گھر کا کام کر رہی تھی تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور مجھ سے
مسکرا کر بولی، کون ہے بیٹا، کس خاندان کی ہے؟ میں نے انہیں سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ وہ ایک ایسی محفل میں گاتی ہے اور ہمیشہ گھونگھٹ میں رہتی ہے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً ختم ہو گئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں، میں نے کبھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، مجھے صرف اس کی آواز سے محبت ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے وہ دل کی بہت اچھی ہوگی، لیکن میری ماں نے میری ایک بات بھی نہ مانی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ میں نے بہت منتیں کی، بہت التجائیں کی، لیکن ان کا فیصلہ نہیں بدلا۔ آخرکار میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا، مگر اس کی آواز میرے دل سے کبھی نہ نکل سکی۔ ہر رات سونے سے پہلے وہی آواز میرے کانوں میں گونجتی اور میں سوچتا رہتا کہ شاید کچھ محبتیں انسان کو ملنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ادھورا چھوڑ دینے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی بات مان کر اس محفل میں جانا تو چھوڑ دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اس لڑکی کی آواز کو کبھی اپنے دل سے نہ نکال سکا۔ ہر صبح جب میں اٹھتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری زندگی سے کوئی بہت قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ میں پہلے کی طرح دوستوں کے ساتھ ہنستا بولتا بھی نہیں تھا۔ میری ماں اکثر مجھے پریشان ہر بار یہی دیکھتی اور پوچھتی کہ کیا بات ہے، مگر میں ہر بار یہی کہتا کہ کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے اندر ہر روز ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں کئی بار سوچتا کہ آخری بار جا کر صرف دور سے اس کی آواز سن لوں، لیکن پھر ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور میں اپنے قدم روک لیتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر گیا، مگر میری کیفیت نہیں بدلی۔ ایک دن میں بازار سے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے وہی بوڑھا آدمی ملا جو اس محفل میں کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور افسردہ آواز میں بولا، بیٹا تم نے شاید خبر نہیں سنی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی خبر؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا، وہ لڑکی جس کی آواز سننے تم آیا کرتے تھے اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ چند دن پہلے اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے ہاتھ سے سامان زمین پر گر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں کافی دیر تک سڑک کے کنارے کھڑا رہا، مگر میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ میرے گھر پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا رویا کہ میری آنکھیں سوج گئیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی اپنے کو کھو دیا ہو۔ حالانکہ میں نے اس کا چہرہ تک کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر شاید محبت چہرے سے نہیں دل کے احساس سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کئی ہفتے تک میری زندگی بالکل ویران رہی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے دل میں ابھی تک وہی لڑکی بسی ہوئی ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دینی چاہیے تاکہ میں اپنی پرانی یادوں سے باہر نکل سکوں۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ آیا۔ لڑکی ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر پیدائشی طور پر بول نہیں سکتی تھی۔ میری ماں نے کہا، بیٹا لڑکی بہت اچھی ہے، اس کا دل صاف ہے، اللہ نے صرف اس کی زبان نہیں دی۔ میں نے ماں کے چہرے کی خوشی دیکھی اور خاموشی سے ہاں کر دی، کیونکہ میں اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، مگر میرے دل کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں ہر خوشی میں بھی اداس رہتا تھا۔ کبھی کبھی رات کو اکیلا بیٹھ کر سوچتا کہ اگر وہ لڑکی زندہ ہوتی تو شاید آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ لیکن قسمت کے فیصلے انسان کی خواہشوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا، نکاح ہوا، سب نے مجھے مبارکباد دی۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ رات ہوئی تو سب رسمیں مکمل ہونے کے بعد مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دلہن سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی اور اس نے بھی گہرا گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔
میں چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی چہرہ تھا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں میرا دل فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی آواز سے میں محبت کرتا تھا۔ میری سانس رک گئی اور میرے منہ سے بے اختیار صرف ایک لفظ نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب نے تو کہا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ دلہن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً اپنے کپڑوں کے اندر سے پرانا لفافہ نکالا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لفافے پر صرف میرا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے ایک جملہ درج تھا: اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ آج تمہیں میری زندگی کا وہ راز معلوم ہونے والا ہے جسے برسوں تک دنیا سے چھپایا گیا۔